السلام علیکم. پہلے تو سب سے طالبان کے حوالے سے ملا عمر کے گزشتہ روز خبر تھی پروگرام میں کہ مارے گئے یا نہیں مارے گئے. دونوں اطلاعات تھیں. افغان حکومت کہہ رہی تھی کہ مارے گئے لیکن ان کے ترجمان کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, غلط خبر پھیلائی جا رہی ہے. لیکن آج ان کے ترجمان نے فارملی آفیشلی ان کی فیملی نے, ان کے بیٹے نے, ملا یعقوب نے بھی, اور ترجمان جو ہیں تحریک طالبان افغانستان کے ذبیح اللہ مجاہد, دونوں نے تصدیق کر دی ہے. بلکہ یہ بھی ساتھ نام آ گیا کہ ملا اختر منصور, جنہوں نے یہ جو پیس پروسیس جب شروع ہوا تھا اور جو پہلا وفد آ کے افغان حکومت سے ملا تھا, اس کی جو انڈورسمنٹ کی تھی ملا اختر منصور نے کی تھی, ان کو نامزد کیا گیا ہے امیر کے طور پر. یہ امیر المومنین نہیں ہے, ایک درجہ نیچے ہو گئے ہیں, اب یہ امیر ہوں گے تحریک طالبان افغانستان کے. کہا جاتا ہے کہ ان فائٹنگ ہے ابھی بھی. ملا عمر کے بیٹے کو کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امیر بن جائیں, لیکن یہ انٹرنل ان کا میٹر ہے. پیس پروسیس جو ہے ٹیمپریریلی ڈیریل ہوا لگتا ہے, کیونکہ جمعے کو بات چیت کا عمل تھا جو افغان حکومت کی جانب سے اور افغان طالبان کی جانب سے پاکستان میں مری میں مذاکرات ہونے تھے. افغان طالبان کی درخواست کے اوپر فارن آفس نے کہا کہ ہم نے ٹیمپریریلی ان کو ملتوی کر دیا. پاکستان کے اندر نون لیگ اور پی ٹی آئی کے مابین جو رسہ کشی ہے وہ بھی جاری ہے. انہوں نے پارلیمان کے اندر رہنا یا نہیں رہنا, عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں رہنا تو ہماری چھٹی کرا دیں, ہم الیکشن لڑ کے دوبارہ آ جائیں گے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے ایک خط بھی لکھا ہے. نون لیگ کی جانب سے یہ بھی ابھی الزامات کا سلسلہ جاری ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا نے ان کی مدد کی دھرنے کے دنوں میں. عمران خان نے آج اس کا بھی جواب دیا. وہ کہتے ہیں فوج کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, کمیشن بنا لیں, تحقیقات کر لیں. تو یہ تینوں سوالات کا جواب آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے شیخ روہیل اصغر صاحب پاک اسمبلی نواز سے, اور اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. دونوں کو خوش آمدید. شیخ روہیل اصغر صاحب, پہلے تو یہ کمیشن والی بات پہ شہباز شریف صاحب کا بیان آیا, زبیر عمر صاحب کا بیان آیا, زعیم قادری صاحب کا بیان آیا. اب آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ کوئی کمیشن بنا کے جاننا چاہیں گے کہ کیا رول تھا جنرل پاشا کا یا جنرل ظہیر کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ندیم ملک صاحب, میں یا اسد کا میں نہیں کہہ سکتا. خیر زبیر صاحب سے تو گھر پہ جائے گا تو پتہ کر لے گا وہ کس ضمن میں انہوں نے بات کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک میری جماعت کا سربراہ میاں نواز شریف کو بات نہیں کہیں گے, میں اس کو پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں کہوں گا. میں اپنی یہاں پہ بیان دے سکتا ہوں, اپنی جذبات کا اظہار کر سکتا ہوں. شہباز شریف کے بیان کی اہمیت نہیں ہے. نہیں, میں اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہوں, اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہوں, اپنی سوچ کا اظہار کر سکتا ہوں, لیکن وہ پالیسی بیان نہیں ہوگا. وہ تو میاں صاحب ہوں گے یا ان کا کچھ کو اسپوک مین کہتا ہے, تو ان کی جو آپ کو سوچ نظر آئے گی میاں صاحب. آپ ان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیجیے, جس دن یہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے تقریر جب نیشنل وقفہ پہ کی ہے, تو اس میں تو ایسا کوئی ذکر تذکرہ نہیں تھا. اور میرا ذاتی, اب آپ دیکھیں نا, آپ نے ان سارے میرے ساتھیوں کی بات کی, اب میرا ذاتی جو سوچ ہے, آگے چلنا چاہیے. آگے چلنا, بہت ساری مصیبتیں ہیں, بہت سارے مسئلے ہیں. مطلب ہم نے کیا, شہباز صاحب نے میاں صاحب سے پوچھے بغیر ویسے بیان نہیں دیا, جذباتی ہیں, پوچھ کے دیا ہوگا. نہیں ایسا نہیں. آپ دیکھیں, آپ جب تک آپ میاں صاحب کا فون نمبر تو آپ کے ساتھ سارے ہی آ جاتے ہیں. ایون آپ تو ابھی چاہیں تو ملتاف حسین صاحب کو بھی اپنے لے لیتے ہیں, پیپر پہ لے لیتے ہیں, ٹیلی فون پہ لے لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کو نہیں لے سکتے. پرائم منسٹر ہے وہ, مطلب اب تو یہ تو نہیں ہے. اب پرائم منسٹر یہ ہے کہ وہ آپ وہ 4 بندوں کے علاوہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے. یہ آپ کی سوچ ہے, ان کی سوچ ہے. اب ملنا چاہیں گا تو ضرور ملیں گے. نہیں اسد صاحب اس پہ ہیں. اسد صاحب نوز ہم ویری ویل, شہباز صاحب اور ان کو یہ زیادہ. ان 4 آدمیوں میں اسد کسی زمانے میں تھے جب سے پرائم منسٹر نہیں تھے, وہ تب تک تھے. اب نہیں, زبیر تو اب بھی ہیں, وہ بھائی ہیں نا ان کے, وہ ویسے ان میں نہیں ہے. زبیر صاحب بھی نہیں مل سکتے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ان کو وہاں پہ. وہ نہیں سر, غلطی سے کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں دیکھا ہوگا, اپنی آنکھوں سے دیکھا سر. اسد صاحب کی طرف آ جائے. آپ کی ملاقات جنرل پاشا سے کب ہوئی؟ آپ کو دعوت دی انہوں نے, کیا یہ پی ٹی آئی جوائن کری؟ میری بالکل, میری پاشا صاحب سے جی ایک دفعہ ملاقات ہوئی. کب؟ یہ یا اگست کا, لیٹ اگست ہوگا یا ارلی سپٹمبر ہوگا 2011 کا. 2011 اگست میں, 4 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی جوائن کریے. میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا. ملاقات کراچی میں ہوئی میرے ساتھ, میں نام ساتھ میں ڈیٹیل دیتا ہوں کیونکہ میں ابھی ڈیٹیل مانگنے والا ہوں, تو اس لیے میں خود بھی ڈیٹیل دیتا ہوں. پاشا صاحب تھے, ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے, وہ تھے ساتھ. اس کے ساتھ ظفر عباس صاحب جو ڈان کے ایڈیٹر ہیں وہ تھے, اور جمیل یوسف صاحب جو سی پی ایل سی کے ہیڈ ہوا کرتے تھے وہ تھے, اور میں تھا. یہ 5 لوگ ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے. تقریباً 2 گھنٹے ڈنر کے اوپر ملاقات چلی. کنونس کر لیا انہوں نے آپ کو؟ ٹاپک تھا کراچی. اچھا, کراچی میں کیا کرنا چاہیے,
جس طریقے سے وہ چلتا رہا. آج بھی ٹاپک ہے کراچی, کیا کرنا چاہیے, اینڈ ظاہر ہے ایجنسیز جو ہیں وہ بھی بڑے غور سے کراچی کو دیکھتی ہیں. اسد کی بہت سروس ہے نا, اس کے اوپر بڑی بات چیت ہوتی رہی. تقریباً اس 2 گھنٹے میں تقریباً کوئی 1 منٹ پی ٹی آئی کا ذکر آیا ہوگا. ٹھیک ہے, کیا دعوت دی انہوں نے آپ کو؟ اس 1 منٹ کے اندر, یہ میرے الفاظ ہیں, میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں یہ میرے الفاظ ہیں, پاشا صاحب نے یہ الفاظ نہیں یوز کیے, جو میں نے اخذ کیا, انہوں نے پی ٹی آئی کو ڈسمس کر دیا ایز اے نان اینٹی. ٹھیک ہے, جنرل پاشا نے دعوت دینا تو بہت دور کی بات ہے. یہ 30 اکتوبر سے پہلی تھی, شاید ان کو بھی نہیں پتا, اندازہ ہوا ہو کہ کیا ہونے والا ہے. 30 اکتوبر تک یا ان کے خیالات بدل گئے یاد, یہ تو وہی بتا سکتے, میں وہی بتا سکتے. میں زندگی میں سے ایک دفعہ ملا اور کراچی ٹاپک تھا اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. وہاں پہ جمیل یوسف صاحب, کیونکہ سی پی ایل سی سیکورٹی بیک گراؤنڈ کا, میں اس وقت اینگرو کا صرف سی او نہیں تھا, پاکستان بزنس کاؤنسل جو تھا, پاکستان کے سب سے بڑے بزنس کے جو ادارے ہیں نا, ان میں تقریباً تمام اس ایسوسیشن کے اندر موجود ہیں. میں اس کا چیئرمین تھا. تو اس حیثیت کے اندر انہوں نے مجھ سے ملاقات کی. ساتھ سے میرا کوئی تحریک انصاف میں آنے کی دعوت نہیں دی. تحریک انصاف میں آنے کی انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی. زبیر عمر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس, یہی ایک پروگرام میں بات ہوئی, اس کے بعد ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ فریم کر کے جو ہے نا آج کل اخباروں میں, ٹی وی چینل میں, سب جگہ لگا ہوا. دکھائیے گا جی زبیر صاحب نے کیا کہا تھا. پاشا نے 2011 میں آپ کو اپروچ کیا جی. کہاں پر؟ کراچی. آپ اس وقت کیا تھے, کس حیثیت میں تھے آپ؟ میں اپنا بزنس کر رہا تھا, میں نے آئی بی ایم چھوڑا ہوا تھا. اور جنرل پاشا کس حیثیت میں تھے اس وقت؟ آئی ایس آئی چیف. یہ اسد عمر صاحب اسی زمانے کی, جب وہ کراچی میں آپ سے ملیں گے, میرا خیال اسی شام کو ہو سکتا ہے زبیر صاحب سے ملیں. بڑے 8 سال بڑے. 8 سال بڑے, بڑوں کی بات مان جاتے ہیں. نہیں, بڑے مان گئے, یہ نہیں ماننے. نہیں, میں نے کہا بڑا اگر کوئی بات کہے تو چھوٹے مان لیتے ہیں. اچھا جی, یہ جو آپ نے پورا نہیں سنا ہے, میں نے پروگرام دیکھا نہیں تھا. میں نے سنا یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک بزنس ایگزیکٹوز کی میٹنگ تھی اور اس کے اندر انہوں نے دعوت دی تھی پی ٹی آئی جوائن کرنے کی, یا ان کو انکریج کیا تھا. یہی بات تھی پوری. انہوں نے کہا مجھے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی دعوت دی 2011 میں کراچی کے اندر. وہ ڈی جے ایس آئی تھی. اچھا, اب اس میں 2 چیزیں, جیسے میں ابھی بتا رہا تھا میرا بیک گراؤنڈ کیا, میں 2011 میں کس حیثیت میں تھا, تو میں تمام پاکستان کے سینئر ایگزیکٹوز کو سب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ اتنی بڑی بات, ایکسپلوزو سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کہے گا, انکریج کرے گا کہ ادھر جوائن کر لو, ایک بھی ان میں سے بندہ مجھے آ کے نہیں بتائے گا, تو یہ تعجب کی بات. آپ کے بھائی اس کا مطلب ہے درست بات نہیں کر رہے. سنتے رہے, یہ تعجب کی بات ہے. میرے بھائی یہ کون سے والے بھائی ہیں, یہ میں وسیم بادامی کے پروگرام کیا تھا میں نے اور زبیر بھی نے ساتھ عید کے اوپر. اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے کہا تھا سب سے سختی سے جنہوں نے مخالفت کی تھی وہ زبیر بھائی تھے, اور زبیر بھائی نے آن ایئر انڈورسمنٹ کی. کس چیز کی سختی سے پی ٹی آئی جوائن کرنے کی. ٹھیک ہے, زبیر بھائی نے آن ایئر انڈورسمنٹ کی. انہوں نے کہا میں 3 سال, میں اس وقت نون لیگ میں نہیں تھا, وہ بھی نہیں سیاست میں تھا, لیکن سختی سے انہوں نے مجھے ای میل لکھی. ایک مراج محمد خان نے پارٹی چھوڑتے ہوئے خط لکھا تھا عمران خان کو, جو اقبال حیدر کے پاس تھا, وہ میرے پاس لے کے آئے کہ یہ پڑھو خط, اس کے اندر کیا لکھا. اتنی کوشش کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یار وہ تو پاشا نے مجھے خود کہا پی ٹی آئی جوائن کرو, وہ تو آئی ایس آئی پیچھے ہے ان کے. سر وہ بات اب سچ کر رہے ہیں یا پہلے سچ کر رہے تھے؟ سر میں ایک بات درست ہے, میں تو کیمرے کا ریکارڈڈ انٹرویو سنایا, میں نے آپ کو پوری بات بتا دی. سو یہ ایک انکریڈیبل بات ہوگی, انکریڈیبل بات ہوگی کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہو. ڈی جی آئی ایس پی آر کون تھے جو زبیر بھائی نے مجھے نہ بتایا. ڈی جی آئی ایس پی آر کون تھے جو اس میٹنگ میں تھے؟ اطہر عباس. اطہر عباس. جنرل اطہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم جنرل اطہر عباس صاحب. وعلیکم السلام. جنرل اطہر عباس صاحب, بار بار تذکرہ آ رہا ہے آج کل جنرل پاشا صاحب کا, تو آئی ہوپ تھوڑا بہت کلیریفائی آپ کر سکیں. زبیر صاحب نے کہا کہ ان کو ان آفس تھے جنرل پاشا 2011 میں, اور ان کو دعوت دی انہوں نے کہ آپ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں. سٹنگ منسٹر ہیں نون لیگ کے, یہی پروگرام پہ کیمرے کے اوپر سٹیٹمنٹ دے کے گئے. کیا اس چیز کے حوالے سے اس وقت آپ کیونکہ آئی ایس پی آر میں تھے, ان کے رول کے اوپر وضاحت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے اس کا تو علم نہیں کہ ان کی جو ملاقات زبیر صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اس میں کیا بات چیت ہوئی تھی. جہاں تک مجھے علم ہے, یہ پروپوزل میں نے جنرل پاشا کو دیا تھا کہ آپ کی جو انٹیلیجنس رپورٹس یا انٹیلیجنس سمریز یا آفیشیل کمیونیکیشن چینلز جو ہیں, ان کے علاوہ آپ کا ایک آؤٹ سائڈ آفیشیل فارمل چینل ہونا چاہیے جس سے آپ کو جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے اس کے متعلق بالکل ڈائریکٹلی پتہ لگے. اور میں نے کچھ نام ان کو سجیسٹ کیے تھے, ایک ان میں سے صاحب نہیں آ سکے تھے, باقی اسد عمر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, یہ گواہ ہیں. جمیل یوسف تھے, ظفر عباس تھے, ایڈیٹر ڈان. جمیل یوسف صاحب سٹیزن لیزو کمیٹی کے نام سے بہت شہرت پا چکے ہیں, وہ کراچی سچویشن کو بالکل اندر سے لے کے باہر تک جانتے ہیں. اسد عمر کا اپنا ایک ویو تھا, میں ان سے ملا تھا بہت پہلے, میں جانتا تھا کہ یہ کراچی کے متعلق ان حالات کو
بہت اچھی طرح واقف ہیں اور ظفر عباس کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے نام سجیسٹ، جاوید جبار صاحب نہیں آ سکے تھے، ان کا نام بھی میں نے سجیسٹ کیا تھا، لیکن یہ ایک جو میٹنگ تھی بالکل اے پولیٹیکل یا نان پولیٹیکل میٹنگ تھی. اس میں صرف کراچی کے جو حالات تھے اس کے متعلق جنرل پاشا کو آگاہ کرنا تھا، کیونکہ جس طریقے سے مطلب ہماری ایجنسی جو زبیر صاحب سے میٹنگ تھی وہ بھی آپ نے ارینج کرائی تھی؟ نہیں، زبیر صاحب کی میٹنگ کا نہ مجھے علم ہے، نہ میں نے ارینج کرائی تھی، نہ مجھ سے پاشا صاحب نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا. حالانکہ پاشا صاحب اور میری بہت زیادہ کمیونیکیشن ہوتی تھی اور مجھے نہیں یاد کہ کسی موقع پہ جنرل پاشا نے یہ ذکر کیا ہو کہ وہ اس میٹنگ میں بھی شامل ہیں یا وہ کرنے جا رہے ہیں. اور جہاں تک میں جنرل پاشا کو جانتا ہوں وہ ایک بہت ہی صاف گو، صاف ستھرے اور پروفیشنل آفیسر تھے. انٹیلیجنس کا ان کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ آؤٹ آف باکس جو ہے سجیشنز کیا ہیں، کس طریقے سے ہم کراچی کو ہینڈل کریں. اگر ہم نے انٹیلیجنس، ایک چیز اور بتا دیں، ابھی جو موجودہ وزیر دفاع ہیں، یہ تو میں نے زبیر صاحب کے بیان کا حوالہ دیا جو اسد صاحب کے سگے بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے ملے. دوسرا بیان وزیر دفاع کا ہے خواجہ آصف کا، وہ اگر کہتے ہیں تو میں سنوا دیتا ہوں، لیکن انہوں نے 2 ڈی جی آئی ایس آئیز کا نام لیا ہے، پاشا صاحب کا بھی اور جنرل ظہیر کا بھی. کہتے ہیں دونوں دھرنے کے پیچھے تھے. سنوائی دیتے ہیں، پہلے سنوائیے جی کیا کہا خواجہ صاحب نے. امپائر کی جو انگلی اٹھنی تھی انہی کی انگلی اٹھنی تھی. 30 اگست کو ان کا خیال تھا کہ جب پبلک اندر جائے گی میاں نواز شریف کی حکومت ریئیکٹ کرے گی، لاشیں گریں گی اور ہمارے لیے جو ہے یہ جواز بن جائے گا کہ یہ حکومت کو ہٹائے. جنرل پاشا جو ہے انوالو تھے. اس کے بعد جنرل زہیر الاسلام جو ہے ان کا پرسنل گریوینس تھا. جی جناب عباس صاحب، اب یہ موجودہ وزیر دفاع ہیں اور 2 فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے رہے ہیں، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تحقیق کا کوئی صفائی ہونی چاہیے نا ان لوگوں کا، اگر نام بلا وجہ آ رہا ہے تو ان کا نام بھی صاف ہونا چاہیے. دیکھیں، حکومت حق بجانب ہے، اگر وہ تحقیقات کا کوئی حکم دیتی ہے، کمیشن بناتی ہے، اس کے لیے وہ ضرور بنائے، کیونکہ معاملات بالکل صحیح طور پہ سب کے سامنے آنا چاہیے. لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ جو آرمی چیف ہے اس کے احکامات یا اس کی مرضی کے بغیر یا اس کی انفارمیشن کے بغیر کوئی اس قسم کا کام نہیں کر سکتا جس قسم کے یہ شواہد دے رہے ہیں یا جس قسم کے اس وقت ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو اگر یہ ڈی جی آئی ایس آئی اس میں انوالوڈ ہیں جو کہ الزام لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آرمی چیف بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت فار فیچڈ بات ہے کہ آرمی چیف کی اجازت کے بغیر یا انفارمیشن اور اطلاعات کے بغیر ڈی جی آئی ایس آئی اتنا بڑا اقدام جو ہے اور قدم اٹھا رہے ہوں گے اس وقت کے. آپ ساتھ ہی جنرل عباس صاحب ساتھ رکیے گا میرے، میں آپ سے انڈیا والے ایشو پہ بھی کامنٹ لینا چاہوں گا، لیکن پہلے ایمان کائرہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ویلکم بھی کروں گا آپ کو. آپ نے تمام الزامات اور بیانات سن لیے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ملک صاحب. 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج کچھ الزامات لگے ہیں جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. آج سے مراد یہ بھی ریسنٹلی ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بیٹھے زبیر صاحب نے یہ بات جب کہی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بڑے پروون قسم کے کیسز بھی ہیں. جنرل حمید گل تو خود مانتے ہیں میں نے کیا تھا، بہت سارے پروگرام شاید آپ کے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا ہو، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے آئی جے بنوائی تھی. اب تو سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈڈ کیس ہے وہ. ہاں، اور ان کے دوسرا جنرل اسلم بیگ صاحب نے اور اصغر خان کیس، اس میں باقاعدہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا، کورٹ میں جا کے کھڑے ہو کے گواہی دی تھی. سو پہلے تو ان کی پھر انویسٹیگیٹ کر لیں. انویسٹیگیشن کیا ہو تو ایڈمیشنز ہے. دوسرا یہ بڑا سیریس ایشو ہے. زبیر صاحب نے جو بات کہی وہ میرے اتفاق سے میری موجودگی میں اس پروگرام میں بیٹھا تھا، اور اب اسد جو کل بھی انہوں نے ایک پروگرام میں کہا اور آج بھی کہا. میرے پروگرام میں تو میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ کروں گا کہ ان دونوں بھائیوں کو چاہیے پہلے اپنے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ سارٹ آؤٹ کر لیں تاکہ قوم کنفیوز نہ ہو. میں اگر یہ کہوں کہ زبیر عمر جھوٹ بول رہے ہیں اور ساری قوم کے سامنے بول رہے ہیں اور بار بار بول رہے ہیں تو یہ بہت خوفناک بات ہے. اور خواجہ صاحب نے بھی اس سے 1 سے زائد مرتبہ یہ باتیں کہی ہیں. 2 ذمہ دار ہیں گورنمنٹ کے، 2 وزیر ہیں حکومت کے، بڑے اہم وزراء ہیں، ایک وزیر دفاع ہے. گورنمنٹ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے، یا وہ دونوں اب آپ جنہوں نے اگر یہ ایلیگیشن درست ہے تو پھر اس کیس کا کوئی علاج کیا جائے، یا ان دونوں اب آپ کا کوئی علاج کیا جائے. پھر یہ دونوں 62-63 کے زمرے میں کمیشن کی بات نہیں کر رہا، میں تو سیدھا کہہ رہا ہوں 62-63 کے زمرے میں آ جاتے ہیں تو ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے ٹیلی ویژنوں کے اوپر اور ایوانے جو ہمارا پارلیمان کا ایوان ہے اس کے فلور کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں قوم سے. آپ کہتے ہیں 62-63 لگنی چاہیے. نہیں، میں نہیں کہہ رہا لگنی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کو اس معاملے کو کسی طرف لگانا چاہیے نا. یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو جھوٹ بول رہا ہے وہ ذمہ دار ہے. اور یہ تیسری بات یہ بھی ہے کہ
یہ دونوں جو الزامات ہیں یہ ہمارے ہی دور کے ہیں. 2011 میں بھی ہماری گورنمنٹ تھی اور ہمارے خلاف پھر کیا ہو رہا تھا. پھر خواجہ صاحب اس بارے میں بھی تھوڑا سا لب کشائی فرما دیں. اسد صاحب سر میں آپ پوچھے تھے کہ کیا میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں ڈیمانڈ کو. میں سپورٹ نہیں کرتا, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں. شاید پہلا آدمی ٹی وی پہ میں نے تھا جس نے ڈیمانڈ کی تھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دیکھیں یہ کوئی دیکھیں دو بڑے آنریبل آفیسرز تھے جن کے اوپر نام آ بالکل, اور دو بڑی جماعتیں ہیں جن کا نام آ رہا ہے. دو آفیسرز کا ایشو نہیں ہے, ادارے کا ایشو ہے. بالکل ٹھیک کہا جناب عطر عباس نے کہ آرمی چیف کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. جو فوج کو نہیں سمجھتا وہ اس بات کو مان سکتا ہے کہ بچگانا بالکل بات ہے کہ آرمی چیف اتنا بے بہرا کہ پاکستان کی جمہوریت کو لپیٹنے کی سازش ہو رہی ہے اور گھنٹوں کی بات صرف رہ گئی تھی اور ڈی جی آئی ایس آئی ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالوڈ ہے اور وہ بیچارہ معصوم آرمی چیف بیٹھا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کو کیا ہو رہا ہے. خدا کا خوف کرے. جاوید ہاشمی صاحب نے بھی الرٹ کیا, وہ کہتے ہیں مجھے فون آئے تھے, انہوں نے کہا مجھے فون آ کے انہوں نے تھریٹن کیا مجھے. ملک صاحب شیر ویل صاحب آپ ڈیفنس کمیٹی ہیڈ کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, ایک تو ہمیں شوق پڑا ہے بولنے کا اور اس شوق کی بنا پر ہم کئی ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی کریں جی, قائد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اسد بھی کہہ رہے ہیں. اسد تو بیچارہ پھنس گیا نا بھائی ہے وہ ان کا بڑا, آپ کیا مصیبت میں ڈال دیے. اسد خواب پھنس گیا, اسد نے پھنسا دیا بھائی کو شیخ صاحب. چلو دونوں میں کسی نے ایک تو پھنسایا نا جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بات منظر عام پہ آئی, کسی نے بھی کہہ دی, سٹنگ ڈیفنس منسٹر نے کہہ دی یا زبیر عمر صاحب نے کہہ دی, کسی نے بھی کہہ دی. آرمی کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہے اپنے فوج کے جو ان کے ایکس ہوں یا سرونگ آفیسرز ہوں ان کی انکوائری کا یا ان کے معاملات کو دیکھنے کا. میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. اب میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا ملک صاحب کہ بہت ہو گیا یار, بس کریں. اب اجتناب تو آپ کر سکتے تھے, آپ نے کیا نہیں. میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے ساری طرف سے سب طرف سے. عطر عباس صاحب ایک کامنٹ کر دیں, میں پھر بریک لوں گا. یہ اس کا طریقہ کار اگر انکوائری کرنی ہو تو ایک اصغر خان کیس ہمارے سامنے آتا ہے, وہی اس معاملے میں بھی اطلاق ہوگا یا وہ ایک NLC والا کیس تھا جہاں ریٹائرڈ آفیسرز کو جنرل کیانی نے دوبارہ وردی پہنا کے بلا کے حمید گل صاحب کا جی ایڈمیشن ہے, کون سا طریقہ کار اختیار ہوگا؟ سوال ذرا دہرائیے گا, میں صحیح سن نہیں پایا. اگر اس کی تحقیق کرنی ہو تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر تحقیق کرنی ہو تو واقعی بہت پیچھے بھی جانا پڑے گا, کیونکہ جو بہت سے DG/ISIs خاص طور پہ جنرل حمید گل کا نام لیا جا رہا ہے, اسلم بیگ کا کیس ہے, اس سے بھی شروع کرنا پڑے گا. لیکن اس کے متعلق تحقیقات میں سمجھتا ہوں جو اس وقت PMLN کی گورنمنٹ ہے وہ DG/ISI کے اوپر تو الزامات لگا رہی ہے جو جنرل پاشا ہیں یا جنرل ظہیر الاسلام ہیں. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے اور سمجھنی چاہیے, اور میرا خیال ہے قوم کے سامنے بھی ہے اور لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ دیکھیے یہ سروسز انٹیلیجنس ہے, انٹر سروسز انٹیلیجنس, وچ مینز بیسیکلی کہ جو سروسز کا ہیڈ ہے جو کہ ہمیں مطلب ڈی فیکٹو آرمی چیف جو ہیں وہی ہیڈ کرتے ہیں اس کو. نیشنل انٹیلیجنس جو ہے دنیا میں کہیں آرمی چیف کے انڈر نہیں ہوتی ہے, لیکن ہماری ایک پیکولر انوائرمنٹ ہے, ایک ہسٹری ہے, اس میں جو سروسز انٹیلیجنس ہے اس کا ڈی فیکٹو ہیڈ وہ ISI چیف کے بجائے آرمی چیف ہوتا ہے, اور ISI چیف براہ راست آرمی چیف. تو اس لیے جس قسم کی اگر اس کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جنرل پاشا اس میں ملوث تھے, جنرل ظہیر الاسلام, تو جنرل پاشا کے ملوث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل کیانی بھی ملوث تھے, اور جنرل ظہیر الاسلام کے ملوث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف بھی ملوث تھے. تو کھل کے PMLN یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ بھی ملوث تھے اس کے اندر, وہ کیوں یہاں رک جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس بات کی اگر کمیشن بنانا چاہتے ہیں, انکوائری کرنا چاہتے ہیں, ضرور انکوائری کریں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی اس قسم کا سچ موجود ہے کہ جنرل راحیل شریف یا جنرل کیانی براہ راست PTI بنانے میں یا PTI کو مالی امداد فراہم کرنے کے پوری سازش کا حصہ تھے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ وہ اردو میں کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار, اتنے بڑے الزامات لگانا سٹنگ آرمی چیف اور فارمر کے متعلق بھی, تو یہ تو وہی کیفیت ہو جائے گی کہ آپ بیل مجھے مار. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ رک جاتے ہیں ISI چیف کی طرف اور اس کے بعد نہیں جاتے ہیں, کیونکہ وہاں ان کے پر جلنے لگتے ہیں. تو اگر انہوں نے کھل کے الزام لگانا ہے تو فوج کے اوپر یا آرمی چیف کے اوپر کہیں کہ ان کے متعلق تحقیقات کریں. لیکن ڈائریکٹلی ISI جو ہے وہ بائی لا جو قانون کہتا ہے وہ ڈائریکٹلی دے آر انڈر پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ دے آر آنسریبل ٹو پاکستان. ٹھیک ہے, ڈی فیکٹو چیف آف آرمی اسٹاف تو ضرور ہوں گے,
لیکن آپ کا قانون یہ کہتا ہے. میرا خیال یہ بات درست ہے, لا یہی کہتا ہے, بٹ پریکٹیکل پرپسز میں ایبسولوٹلی جنرل صاحب کی بات اور ڈیفیکٹو جو ہے وہ افیکٹو ہے. ڈیفیکٹو وہ تو ہر جگہ بریک لے لیں جی. واپس آتے ہیں تو انڈیا کی طرف سے آج ایک الزام بڑا شدید نوعیت کا ہے. انہوں نے کہا گرداسپور میں جو حملہ ہوا تھا وہ لوگ پاکستان کے راستے داخل ہوئے تھے. تو یہ پہلا موقع نہیں ہے, ہر روز وہ لگاتے ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام کا دوسرا حصہ ہے تو اس میں وہ انڈیا کے الزامات کا تذکرہ کر لیں. آپ سے شیخ روہیل اسکر صاحب سٹارٹ کرتا ہوں. یہ پہلا موقع نہیں ہے, بڑے تواتر کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں تیزی آ گئی ہے, بلکہ مودی کے آنے کے بعد. آپ کیا کہیں گے؟ گرداسپور حملہ انہوں نے کہا پاکستان سے آئے. مطلب وہ اصل پہ یہ بھی ایک انداز ہے کہ جب آپ اپنی کوتاہیاں, کمزوریاں, غلطیاں چھپاتے ہیں تو پھر آپ لامالا اس پہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ذرا تھوڑا سا میں آپ ہی سے سیکھتا ہوں, یا ان دو صاحبان جو پڑھے لکھے زیر قسم کے لوگ ہیں ان سے کچھ سیکھ لیتا ہوں اچھی باتیں. تو وہ میرا اپنا خیال ہے کہ کیونکہ پاکستان, میں نے پہلی دفعہ یہ ایک سچ اور حقیقت ہے کہ پہلی دفعہ میں نے چیف آف آرمی صاحب, پاکستان کے چیف آف آرمی صاحب سے پہلی دفعہ میں ان سے سنا کہ بلوچستان میں یا کراچی میں را جو ہے وہ ملوث ہے. یہ پہلی دفعہ ہے. اور چیف آف آرمی صاحب جیسے آپ کے وہ ISPR کے جو چیف تھے وہ بات کر رہے تھے نا, تو میرا خیال چیف آف آرمی صاحب ایسے کسی بے بنیاد باتوں میں بات نہیں کریں گے. کوئی ثبوت ہوگا تو انہوں نے یہ بات کی. اور اس کو پھر اب جو سننے میں آ رہا تھا کہ حکومت شاید حکومت اس سارے کیس کو وائل اپ کر کے یونائٹڈ نیشن میں پوری دنیا کو ان کا چہرہ دکھانا چاہتی ہے کہ اصل چہرہ ان کا کتنا مکروہ ہے. اور وہ ٹینس ہیں, بہت زیادہ ٹینسو ہیں, کیونکہ آپ نے ایک جو چھیڑتے تو ہم خود ہیں نا, پنگے تو ملک صاحب ہم بھی لیتے ہیں نا. وہ چائنا کے ساتھ دوستی ہے, چائنا نے ہمیں وہ کوریڈور دیا, وہ بھی بڑا مسئلہ. اب چائنا کے ساتھ مل کے آپ نے طالبان کی کچھ دوستی کروانے کی کوشش کر دی, وہ بھی اب ان کے لیے بڑا خطرناک ہے. خطرناک اس لیے کہ ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے, قیادر صاحب کو یاد ہوگا اس بات کا, کہ انہوں نے سارے بت توڑ دیے وہاں پہ جب ان کی حکومت آئی. اور دو چیزیں اکٹھی شروع ہوئی تھیں. کفر کے بہت خلاف ہیں وہ, ایک افغان پیس پروسیس اور مودی کی پاکستان سے ناراضگی. یہ دونوں چیزیں اکٹھی شروع ہوئی ہیں. کوئی دونوں میں آپ کو لگتا ہے تال میل ہے آپس؟ ہو بھی سکتا ہے جی, کیونکہ وہاں پر افغانستان میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی وہ پاکستان کے لحاظ سے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو اشرف غنی جب سے آئے ہیں اسی وقت سے مثبت پیش رفت ہونی شروع ہو گئی تھی. پھر ابھی جو ڈائلاگ پروسیس چل رہا ہے وہ مثبت ہو رہا ہے. اور اس پہ آپ نے شروع میں کامنٹ کیا تھا اپنے ابتدائیے کے اندر کہ سیٹ بیک ہے, لیکن ایک لحاظ سے اچھی خبر یہ ہے کہ جس کو نامنیٹ کیا تو انہوں نے لیڈ کرنے کے لیے ڈائلاگ پروسیس اسی کو امیر نامزد کیا گیا ہے. تو وہ ظاہر ہے یہ ہندوستان کے کوئی بہت انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان کے مغربی بارڈر جو کئی دہائیوں سے جہاں پہ امن نہیں ہے وہ امن کی راہ پہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہو. لیکن جو بات شیخ صاحب کر رہے تھے نا ابھی پہلے, وہ بڑی ضروری ہے. ہم نے جو ہے ہندوستان کو موقع دیا تمام دنیا کے اندر نیریٹو بلڈ کرنے کا. وہ کیا کہتے جی, پاکستان کو ٹیرر سینٹرل, ان کے تھنک ٹینکس, ان کے اخبارات, انہوں نے دنیا میں یہ خبر پھیلا دی ہے. اور دنیا میں میرے خیال میں ہندوستان کے کہنے سے پہلے ہی جیسے ہی ہندوستان میں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو لوگوں کا دنیا کا دماغ بھی اسی طرح جاتا ہے کہ پاکستانی کچھ, وہ پارلیمنٹ اٹیک 10 سال ذلیل کرتے رہے پاکستان کو. 10 سال بعد کس نے خبر پڑی کہ وہ ایکچولی ہندوستان کے اپنے ایکسٹریمسٹ تھے. تو یہ جو کام ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ کور کمانڈرز میٹنگ کے بعد اسٹیٹمنٹ آئی, یہ بہت ضروری ہے اپنا نیریٹو بلڈ کرنا. اسی طریقے سے آج یہ جو کل کی خبر ہے اس کے اندر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے ساری دنیا سے خبریں آنے کا کہ ملا عمر کدھر تھا کہ کدھر نہیں تھا. اپنا نیریٹو پش کرنا چاہیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک فورن پالیسی کا ایسا پہلو ہے جس کے اوپر پاکستان میں ڈویژن کوئی نہیں ہے, ساری سیاسی پارٹیاں ایک ہی لائن پہ. لیکن کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. یہ جو بیان آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, آج طالبان کے نمائندے نے کہا کہ ملا عمر پاکستان کبھی نہیں گئے, وہ افغانستان میں ہی تھے, افغانستان میں لڑے, یہیں فوت ہوئے اور یہیں دفن ہے. ان کے بیٹے کا بیان ہے. اور کل الزام یہ تھا کہ وہ کراچی کے ایک ہاسپٹل میں تھے, وہیں ان کی ڈیتھ ہوگی. بیسیکلی انڈائریکٹلی ہمارے اوپر الزام آ گیا تھا. اور آج ایک افغان جرنلسٹ ہیں
یوسف زئی ان کا نام ہے, سمی یوسف زئی. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حامد کارزئی کا نیٹ ورک ہے, اس نے یہ خبر ریلیز کی تھی FM8. تو مجھے سرپرائز نہیں ہوا کیونکہ گزشتہ روز سے یہی اسپیکولیشن تھی کہ یہ انڈیا یا پرو انڈیا لابی ہے, اس سے یہ خبر آئی ہے. ملک صاحب, ہمارے ملک میں ہم کیونکہ انفارچونیٹلی ایک ایسے حالات کا شکار ہیں, پاکستان پچھلی کو 3 دہائیوں سے 1979-80 سے لے کے آج تک چوتھی دہائی شروع ہو گئی, ابھی تک ہم ان ساری عالمی قوتوں کے بنائے ہوئے تانے بانوں کا شکار ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اس جنگ کا حصہ ضرور بنے, لیکن وہ ہم پہ مسلط کی گئی تھی 79 میں, جب امریکنز نے, برٹشرز نے, سعودینز نے, باقی سارے پیسے نے, دنیا بھر کا پیسہ بھی آیا تھا, علم بھی آیا تھا, ٹیکنالوجی بھی آئی تھی, اور انہیں ایکوپ کر کے صرف مسلح جدوجہد نہیں کرائی گئی تھی, ایک آئیڈیالوجیکل بیٹل فیلڈ بنائی تھی پاکستان انہوں نے. اور اس آئیڈیالوجیکل فیلڈ سے اب جو چیزیں جنم لے رہی ہیں وہ جنم لیتی جا رہی ہیں. آج ہمارے ہاں جو ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہمیں کہا جاتا ہے, وہ بات دنیا ایسے تو نہیں کہتی, لیکن جب ہم بنا رہے تھے دنیا میں بنا رہے تھے, ہم نہیں بنا رہے تھے اپنے آپ کو. اس وقت CIA ہمیں بنا رہی تھی, اس وقت MI6 ہمیں بنا رہی تھی, اس وقت باقی لوگ ہمیں بنا رہے تھے. ہاں ہم اس کا حصہ بنے, لیکن اس وقت ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا جو پاک چائنا اکنامک کوریڈور کا ذکر ہے نا, میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی ہندوستان کے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں. پاک چائنا اکنامک کوریڈور تو اب چائنا سے رک نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوریڈور تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, اب تو اس کو ذرا ایکسپینڈ کرنا ہے نا. آپ نے گوادر پورٹ کے ساتھ لنک کرنا ہے. گوادر پورٹ کے ساتھ لنک کرنے کا جو آپ کا ویسٹرن روٹ ہے, وہ ابھی آرمی چیف کا جو وزٹ ہوا پنجگور وغیرہ کا دیکھ رہے تھے ہم ٹی وی پہ, تو خبر تو یہ تھی کہ 600 کلومیٹر وہ تو آلریڈی کافی عرصے سے چل رہا ہے. 502 کلومیٹر کمپلیٹ ہو گیا. تو وہ کوئی 4 مہینے میں تو نہیں ہو گیا, 502 کلومیٹر. اس کا مطلب ہے وہ تو پہلے سے کام شروع ہے, وہ تو پہلے سے آن گوئنگ پروسیس ہے. چائنا کو گوادر پورٹ آلریڈی حوالے ہو چکی ہے. جو آپ نے پرائم منسٹر نے آتے ہی ہری پور تک جو اپنے موٹر وے کا اعلان کر دیا ہے, جہاں پہ بھاشا ڈیم بننا ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ روٹ آلریڈی بن رہا ہے. رائے کوٹ سے لے کے چائنیز بارڈر تک جو ایکسپینشن ہونی تھی وہ ہو چکی ہے, وہ روڈ آلریڈی فنکشنل ہے. جو ہماری عطا آباد لیک کی وجہ سے جو روٹ ہمارا بند ہو گیا تھا, اس کی جو ٹنل بنی تھی الٹرنیٹو روٹ کی, وہ بھی بن چکی ہے. میرے خیال میں اگست میں اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. سو یہ روٹ آلریڈی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کرتا ہے ان کو, میں ان کو تکلیف دیتا ہوں, لیکن اب یہ رک نہیں سکتا ان سے, اور یہ بات ان کو بھی پتا ہے. کوشش تو کی جائے, میرا خیال ہے ہم کوشش وہ کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی بہت اتاولا پن ہے, کیونکہ وہاں پہ مودی کی جو گورنمنٹ ہے یہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کی بنیاد پہ بیٹھی ہوئی. جو مذہبی بنیاد پہ پالیٹکس کی جاتی ہے, وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی, اس کے اندر ٹالرنس نہیں رہتی. اس نے ہر اگلا قدم اور زیادہ اگریسو لینا ہوتا ہے, اس کی سروائیول اس میں ہوتی ہے. کیونکہ ریشنل اگر آ جائے, عقلی دلیلیں شروع ہو جائیں, اور لوگ ہسٹری کو اپنا دیکھنا شروع کر دیں, تو پھر نیریٹو ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ گرداسپور میں جو ہوا بڑی حیرانگی کی بات ہے, دھماکہ بعد میں ہوا, الزام پہلے آ گیا, اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اب جناب کرکٹ بھی نہیں ہوگی, فلاں بھی نہیں ہوگا. اور یہ بات بڑے غور کی ہے. اچھا میں وہاں پہ ایک چھوٹی سی بڑی اہم بات, ملک صاحب چھوٹی سی ایک اور بات, ہمیں اس بات کے اوپر ہماری گورنمنٹ کو خیال کرنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں مودی گورنمنٹ جو مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف, ہمسایوں کے خلاف جو رویہ لے کے چل رہی ہے, اس کے نیچرل ایفیکٹس اس کے اپنے اندر ابھار آنے ہیں. وہاں پہ جو آلریڈی ان کے اندر بہت ساری کریکس ہیں, خلفشار آلریڈی ہیں, وہ بڑھیں گے, اور پھر ایلیگیشن کا ایک بڑا دور. جنرل اطہر عباس صاحب, افغان پیس پروسیس, گزشتہ روز آپ ہی سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے ہمیں نیوز میں بتا رہے تھے کہ یہ جو چینج ہے یہ افیکٹ کر سکتی ہے. اب ملا اختر منصور کا نام سامنے آ گیا وہاں پہ, تو پیس پروسیس پہلے بھی چل رہا تھا. ہم انڈیا کا بھی ٹاپک ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. انڈیا اس پہ زیادہ خوش نہیں تھا کیونکہ اس میں سے آؤٹ ہو گیا تھا. 2+1 جو وہ گروپ بنا تھا, اس میں طالبان تھے, افغان حکومت تھی, پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, اور چائنا اور امریکہ گارنٹی کر رہے تھے. انڈیا اس سے آؤٹ تھا. اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی بھی یہی ہے کہ ملا اختر منصور کی جو اس وقت قیادت کا فیصلہ ہو رہا ہے اور نظر آ رہا ہے, کتنے دھڑے ان کی سپورٹ میں آئیں گے یہ تو وقت بتائے گا. کیونکہ ڈویژن تو ہے, سکسیشن کا ڈویژن ہے. ملا یعقوب جو ہے, جو ان کے فرزند ہیں, ملا عبد المنان ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر ایک مخالف دھڑا ہے داد اللہ اخون کا, جو پرانے وہ رہنما تھے ان کے. وہ ایک سکسیشن وار تو ہوگی, اور آگے چل کے دیکھنا پڑے گا کہ افغان طالبان ایز اے فورس, ایز اے موومنٹ کتنے یونائٹڈ رہتے ہیں یا کتنے ڈس انٹیگریٹ ہوتے ہیں, اور کتنے ڈویژنز ہوتے ہیں ان کے اندر. تو وہ اس کا براہ راست بات چیت کے اوپر اثر پڑے گا. لیکن ایک چیز جو اس میں صاف نظر آ رہی ہے, واضح,
افغان انٹیلیجنس کا جو رول ہے، خاص طور پہ آپ بی بی سی کی رپورٹ دیکھیں اور اس کو کس نے فیڈ کیا ہوگا، افغان انٹیلیجنس کا اس میں کردار دیکھیں اور اس کے بعد فوراً ہی افغان پیلس سے یہ جو خبریں آ رہی تھیں، یہ سب چیزیں خاص طور پہ کراچی والا اسپن جو انہوں نے دیا ہے کہ چونکہ ملا برادر بھی کراچی میں گرفتار ہوئے تھے تو اس لیے ملا عمر بھی کراچی میں فوت ہوئے، یہ ایک اسپن انہوں نے دیا ہے اس کو پورے پروسیس کو انڈرمائن کرنے کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پروسیس جو ہے اس کا ایک ہی جسے کہنا چاہیے کہ جس کو فائدہ نہیں ہوگا یا نقصان ہوگا یا جو لوزر ہوگا اس کے اندر، میں سمجھتا ہوں وہ انڈیا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ بھارت کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چائنا ہو، ایون روس ہو، ایران ہو، پاکستان اور افغانستان کو تو آپ چھوڑ دیں، یہ سب لوگ اس میں ون ون سچویشن دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی لوزر نظر آ رہا ہے وہ انڈیا نظر آ رہا ہے، اینڈ دیئر فار وی سی اے ویری ڈیسپریٹ مومنٹس، یہ کشمیر کے حوالے سے، یہ خاص طور پہ ایل او سی کے حوالے سے، یہ گرداسپور کا واقعہ جو ہے، یہ سب جو ہے اس کڑی کا ہی ایک حصہ ہے جس میں کہ انڈیا جو ہے اس وقت ہضم نہیں کر پا رہا ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہوتے ہوتے کیسے اس سے اوور کم کر گیا اور ایک دم سے اس کی ریلیونس بڑھ گئی ہے بیکاز آف دس ریکنسیلیشن پروسیس۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان جب تک آپس میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر لیں گے کہ اس ریجن میں، اس خطے کے اندر پیس یا استحکام یا امن لانے کے لیے ہم نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے، ایک میز پہ بیٹھنا ہے اور کھل کے جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ایک دوسرے سے بات کریں گی، جب تک یہ خطے میں پیس نہیں آئے گا تو انڈیویجول ایفرٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہے ایک حد تک اپنے آپ کو آپ ان ہاؤس درست کرتی رہیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں انڈیا کو اس وقت داعش کا بھی خطرہ نظر آنا چاہیے جو ابھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے، اس کے علاوہ انڈیا کو شکر گزار ہونا چاہیے پاکستان کا جس نے القاعدہ کو اپنے ٹریکس میں پاکستان اور افغانستان میں محدود کر دیا، بلکہ تقریباً ختم کر دیا القاعدہ کو، اور آگے چل کے بھی یہ ممکن ہے۔ بریک مجھے قریب آ رہی ہے، ایک چیز اور بتا دیں، آج میں وہ عمر شاہد حامد ہے ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ملک اسحاق والا واقعہ ہوا ہے تو ان کا بڑا سٹرونگ کامنٹ تھا، انہوں نے کہا یہ جیسے بھی واقعہ ہوا ہے لیکن ساؤتھ پنجاب میں اب بڑا آپریشن جو ضرب عضب ہے یا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو اب ریورس نہیں آپ کر سکتے، یہ اب آگے جانا ہے پروسیس، ساؤتھ پنجاب میں بھی یہ کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، آپ بھی ایسی اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے میری ذاتی رائے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے خیال ہے 3 مہینے پہلے جو آرمی کی ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں خاص طور پہ سیکٹیرینزم کے خلاف جو ہے، ٹیررزم اینڈ سیکٹیرینزم، بڑے واضح الفاظ میں 2 ٹوک الفاظ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ اب ایکشن ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جتنے ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، اور وہ لائن میں آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے لیے، تو اب واضح طور پہ یہ اس بات کو کہا گیا ہے کہ واقعی سیکٹیرینزم جو ہے وہ مسئلے کا اتنا ہی بڑا پرابلم ہے اور مسئلہ ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں دہشت گردی ہے۔ اس وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جس قسم کی آرگنائزیشنز، ادارے یا تحریکیں یا موومنٹ جو ہیں جو کہ سیکٹیرینزم کے حوالے سے دہشت گردی کر رہے تھے، ان کے خلاف بھی اسی قسم کی کارروائی ہوگی جو کہ دہشت گردوں کے خلاف ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس ساری کڑی کا ایک حصہ ہے، چاہے اس میں سول انٹیلیجنس ہو، ملٹری انٹیلیجنس ہو، آرمی انٹیلیجنس ہو، یہ سب اب متفق ہو گئے اس بات پہ کہ آپ اس میں تفریق نہیں کر سکتے درست کہ ٹیررسٹ کون ہے۔ جنرل اطہر عباس صاحب میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا، ایک بریک لے لیں، واپس آتے ہیں تو یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو سے اس پہ کامنٹ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاسٹ سیگمنٹ ہے جی، 2-3 بڑے مسئلے ہم نے ڈسکس کیے ہیں، تینوں کا آپ سے حل بھی چاہوں گا۔ ایک تو پی ٹی آئی والے معاملات، یہاں سے گوئنگ فارورڈ آپ کو کیسے آگے بڑھانے چاہیے ایز اے اسٹریٹجی، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور میں ایک خوشی شاہ صاحب کی بات سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں کسی بھی حکومت میں اور اس کے اگینسٹ پارلیمنٹ میں جو ایک اپوزیشن ہے، اسٹرانگ اپوزیشن، وہ اس کا وجود بہت ضروری ہے۔ آپ ان کی پارلیمان سے چھٹی نہیں کرانا چاہتے؟ کیوں کریں گے آپ چھٹی؟ آپ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی ایک قانون ہے، ٹھیک ہے، لا ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ دوسرا، آپ کو ووٹ دیے عوام نے، نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ میں اگر وہاں پہ ہوں تو میں تو اپنے اپوزیشن لیڈرز کو یا اپنے سیاسی حریف کو اتنا ایکسپوز کروں عوام کی نظر میں کہ اس کے سیاسی طور پر اس کو وائپ آؤٹ کر دوں۔ یہ اس کا وجود اس طرح آپ ختم نہیں کر سکتے۔ قاہرہ صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ملک صاحب
یہ تو کچھ نہیں ہوگا نیچرلی، کیونکہ دیکھیں نا جس طرح ان سے معاہدہ ہوا تھا پی ٹی آئی سے، ڈار صاحب نے بھی ان کو انوائٹ کیا تھا، رائٹنگ تحریر بھی ہے، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایڈریس ٹو نیشن میں ان کو یہی انوائٹ کیا کہ اب چھوڑیں جو ہوا اب آگے بڑھیں. جی اسپیکر رولنگ دے چکے ہیں ہاؤس. اور پھر یہ بھی بات درست شیخ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. ہماری جماعت کا جو خورشید شاہ صاحب کا ایز لیڈر آف دا اپوزیشن اور ہماری جماعت کا پہلے دن سے موقف یہ رہا، ہم تو ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر رول ادا کرتے ہیں. بڑا آپ نے الزام ہم پہ لگائے، کبھی جرگے کے رنگ میں، کبھی بیک ڈور چینل سے بھی کسی طریقے سے. یہ جو کمیشن بنا تھا اس میں بھی ہم نے اپنے تئیں اپنا جتنا حصہ ڈال سکتے تھے ڈالا. لیکن یہ پی ٹی آئی والے دوستوں کے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور شیخ صاحب نے درست کہا کہ حکومتیں اپنے لیے مسائل کھڑا نہیں کیا کرتی. یہ پتہ نہیں لوگوں کا کیا خیال ہے. ہاں ذرا مخالف کی ناک واک رگڑنے کا ایک اچھا طریقہ ہے، وہ بھی شیخ صاحب والا طریقہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن اس معاملے میں الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہونا، کیونکہ گورنمنٹ ان کے خلاف ووٹ نہیں کرے گی. نہیں لگتا کہ جس طرح کی بحث کرنا ہی نہیں چاہیے. اس فوجی نے کیا، اس جنرل نے کیا، یہ مسائل پیدا جو اصل میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ اگر کوئی بیڈ اسٹریٹجسٹ ہوں گے، کوئی میرے جیسے نالائق ہوں گے، ہوتے ہیں نا جی چپڑ کراتی ہے جب ایسے بیٹھ کے خوش آمدید کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ چیزیں دیکھے بغیر. اپنا کام کیوں یار رحمان ملک کا نام کیوں لے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے ملک صاحب، اچھی بھلا کام چل رہا ہے بھائی. آپ نے فوج کو اگر ڈیفینسو کرنے کا ایک فلاسفی ہے کہ ان کو ذرا ڈیفینسو کریں، ان کا ذرا سائز کٹ کریں، کیونکہ اس وقت بڑے ذرا مورال ان کا ٹھیک جا رہا ہے، ان کا رول ذرا بڑا اچھا ڈیفائن ہو رہا ہے، تو آپ ان کو کٹ کرنے کی کوشش کریں پبلک میں. تو یہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہوگا. ہم بار بار کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کا کوئی مخالف نہیں ہے، یہ سب سے بڑے مخالف اپنے خود ہیں. ان کے اگر ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ خود اپنا کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں بار بار ان کے دوستوں سے پوچھتا ہوں بھاجی اڑنا آتا جی؟ نہیں جانتا تو پھر چپ کر رہا ہوں. اڑنا آتا بھی ہو تو کم از کم صحیح طریقے صحیح سمت میں آپ اڑیں تو اس اڑان میں آپ کو بڑے فائدے بھی ہو سکتے ہیں. سر میرے اڑن اور اگر آپ ہوا کے دوسری طرف اگر آپ ہوا کے سامنے اڑیں گے، پتا ہو کہ 100 میل کی رفتار سے ہوا اڑ رہی ہے، چل رہی ہے، اور آپ اڑنا شروع کریں، جلدی آپ طے نہیں کر سکیں گے. میں ایک اس کو میں زیادہ ڈسکس مطلب نہیں کرنا چاہتا. میرے ذہن میں ایک سوال ہے، ویسے ہی پتہ نہیں اب غلط ہے یا صحیح ہے، میں اس میں بڑا ضروری ہے آپ کے میں کہہ جاؤں، میری ذہن میں ہے. بمبئی حملے میں ایک مین کریکٹر تھا اجمل قصاب، اور اس کا تعلق تھا پنجاب کے گاؤں کے ساتھ. قائرہ صاحب کا تعلق ایک مطلب اس طرح ہی اربن ایریا سے ہے، میرا بھی پرانا تعلق تو میرا اربن ایریا سے، رورل ایریا سے ہے. ان کا جلدی میں کہہ دے، ٹائم ختم ہو گیا. اجمل قصاب ہمارے ہاں میرے خیال میں پنجاب میں کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جہاں پہ یہ لقب استعمال کیا جا رہا ہو. یہ ایک غلط ان سے ایک کریکٹر بنا تھا جو انہوں نے میرے خیال میں جلدی میں بنایا اس کا، اور وہ بھی ان کا غلط الزام تھا. اجمل قصاب میرا خیال ہے ہمارے پاکستان کا کریکٹر. گورنمنٹ کو چاہیے کہ تحمل کے ساتھ چیزیں ان کے حق میں کہی ہیں اس وقت، ان کو بجائے اس کے کہ وہ نئے یعنی مباحثے میں نئی لڑائیاں نہ کھولیں. اس وقت ملک کے جو باقی مسائل ہیں، فورن پالیسی کے ہیں، ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات کے ہیں، اور اکنامک ریوائول کے ہیں. قائرہ صاحب، روہیل اصغر صاحب، اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور جناب اطہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.